السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک، اما بعد۔ والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تمام تعریفات خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے، لا تعداد اور بے شمار درود و سلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر نصیحت کے طور پر اور اپنی ذاتی تربیت کے لیے چند ایک باتیں ہیں جو میں نے آپ احباب کے سامنے عرض کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ عنوان جیسا کہ آپ کو اشتہار کے ذریعے سے، پیغامات کے ذریعے سے شیخ محترم نے ابھی آپ کو بتایا بھی ہے کہ فضائل اعمال کے بارے میں ہے۔ میں ذرا سادہ اور سیدھا سادہ بندہ ہوں، تو جیسے مجھے سمجھ آتا ہے کہ میں کیسے آپ کے سامنے اعمال کے بارے میں بات کروں، میں کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے التجا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کے اندر اپنے دین کی بات کو راسخ کر دے، مضبوط کر دے، ڈال دے۔ آمین۔ دنیا میں ہزاروں لاکھوں کتابیں، کروڑوں میں، اربوں میں، ہر کتاب اپنے اپنے اعتبار سے لکھنے والے نے بڑے سوچ سمجھ کے لکھی۔ اگر کبھی آپ کو اندازہ ہونا کہ انہوں نے بغیر سوچے سمجھے لکھی ہے، تو میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں، آپ ذرا کل ایک کتاب لکھنا شروع کریں۔ تو بھائی صاحب، مقدمہ نہیں لکھا جاتا، پہلا صفحہ نہیں شروع ہوتا۔ لوگوں نے اتنی بڑی بڑی جلدوں میں کتابیں لکھی ہیں، بندے ہی تھے، ہماری طرح ہی تھے، لیکن ان کا تقویٰ، زہد، علم اللہ نے ان کو دیا۔ تو ہم کہتے ہیں امیر المومنین فی الحدیث، یعنی امام بخاری رحمہ اللہ، محمد بن اسماعیل البخاری الجوفی رحمہ اللہ، ان کی جو کتاب ہے اس کو ویسے تو ہم صحیح بخاری کہتے ہیں، تو انہوں نے تو بڑا لمبا چوڑا نام رکھا تھا، الجامع الصحیح المسند من احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سننہ و ایامہ۔ یہ پورا نام ہے صحیح بخاری کا جو انہوں نے لکھا ہے۔ ہم چونکہ اس کو معروف کر لیا بخاری شریف، تو شریف لگانے میں ویسے بھی ہم بڑے عادی ہیں۔ تو انہوں نے پہلی حدیث جو بیان کی نا، میں سوچتا ہوں کہ انہوں نے کتنی فراست سے کام لیا، ویسے تو پوری کتاب میں ہی لیا۔ انہوں نے سب سے پہلی روایت اوپر جو باب قائم کیا ہے نا، کتاب کیف بدأ الوحی، کہ وحی کی ابتدا کیسے ہوئی۔ نیچے سب سے پہلی حدیث لائے کہ جی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ممبر پر تھے، اور پھر انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا ہے، آپ فرما رہے تھے کہ انما الاعمال بالنیات، کے سارے عملوں کا دار و مدار ہم نے نیت پہ رکھا ہوا۔ یہ حدیث پڑھنے کے بعد ذہن میں تھوڑے سے سوال بھی آتے ہیں۔ اس میں پہلا سوال یہ آتا ہے کہ آخر امام بخاری رحمہ اللہ نے اوپر باب قائم کیا ہے، کتاب لکھی ہے، کہ وہی کیسے شروع ہوئی، اور حدیث کیا لا رہے ہیں کہ سارے عملوں کا دار و مدار۔
اگر آپ تھوڑی دیر غور کریں، فکر کریں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس حدیث کا اس باب سے ظاہری طور پر تو کوئی تعلق نہیں لگتا۔ میں مذاق نہیں کر رہا، میں ویسے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ سبزی والی دکان کا بورڈ لگا ہو اور لوگوں نے وہاں پہ کریانہ رکھا ہوا، ہر چیز کا جو نام لکھا جاتا ہے اس کے اندر کام بھی اسی طرح کے ہوتے ہیں، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وحی کی ابتدا کی بات کی اور حدیث کون سے لائے؟ انما الاعمال بالنیات۔ اس کا جواب اللہ کے نیک بندوں نے بہت اچھے طریقے سے دیا ہے۔ سب سے بہترین جو آسان ترین اس کا جواب ہے نا، وہ شیخ الحدیث تھے پیر یعقوب قریشی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے۔ 2003 کے اندر وہ وفات پا گئے تھے۔ تو انہوں نے لکھا ہے، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا سلسلہ آسمان کا زمین کے ساتھ ایک تعلق جو جڑا، اس کے لیے جب اللہ تعالیٰ نے دیکھا 40 سال کی زندگی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نیت، آپ کا ارادہ، آپ کی تگ و دو، آپ کی ساری کوشش اور کاوش وہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت میں، ارادے میں کوئی شک نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے تب وحی کی ابتدا کر دی۔ اللہ تعالیٰ بڑا کام لیتے ہی تب ہے جب بندے کی نیت اور بندے کا ارادہ اس کے لیے ہو۔ پھر دوسرا معنی اس کے اندر یہ لیا گیا کہ امام بخاری نے سیدنا عمر بن خطاب سے ہی کیوں بیان کیے، یعنی یہ بھی ایک معنی ہے کہ عمر بن خطاب کا نام سب سے پہلے ایز اے راوی، روایت کرنے والے۔ تو بعض اللہ کے نیک بندوں نے لکھا کہ یہ واحد انسان ہے پورے صحابہ کرام میں، یہ دیکھ لیجئے گا کہ جن کا ارادہ کوئی اور تھا، جن کی نیت کوئی اور تھی، لیکن پل بھر میں اتنی، یعنی سمجھ لیں کہ بندہ مشرق سے مغرب میں کہاں چلا گیا اور کدھر سے کدھر آ گیا، کہ کہاں نعوذ باللہ من ذالک بندہ گھر سے نکلا اس نیت، اس ارادے کے ساتھ کہ میں نے تو نعوذ باللہ من ذالک آج پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنا ہے۔ ارادہ دیکھیں، لیکن دوسری طرف دیکھیں، سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رکھی ہے، یا اللہ اس کو ہدایت ہی دے دے۔ اب ان کی نیت ہے قتل کرنے کی، اور حضور کی نیت ارادے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ دے دے۔ دیکھتے ہیں دونوں نیتوں میں سے غالب کون آتی ہے، سبحان اللہ۔ تو غالب وہ آئی جس نیت میں للہیت تھی، اللہ کی رضا تھی، ورنہ نیت تو عمر بن خطاب نے بھی کی، وہ اپنی نیت میں 100% نہیں بلکہ 1000% ناکام ہوئے اس وقت، اور اس کے مقابلہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نیت اور ارادہ غالب آیا، اور اس نیت میں چونکہ للہیت تھی، اللہ کی رضا کے علاوہ کوئی اور مقصد ہی نہیں تھا، تو نیت میں کامیابی آ گئی۔ پھر اس کی تیسری وجہ جو بیان کی اللہ کے نیک بندوں نے وہ یہ تھی کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار آپ سے ملے اور کہنے لگے کہ حضور میں ساری دنیا سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں سوائے اپنی جان کے۔ یعنی مجھے بڑے کھرے سچے لوگ تھے، وہ ہماری طرح نہیں تھے کہ منہ پہ اور تھے اور پچھو کنڈی اور، اے نہیں ہوندا سی۔ تو انہوں نے کہا جی میں محبت کرتا ہوں آپ سے، دنیا ایک طرف رکھیں،
ٹھکرا دوں گا آپ کے مقابلے میں، آپ کو حاصل کرنے کے لیے، لیکن میرے اندر ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں ابھی اپنی جان سے بڑھ کر آپ کو کیوں نہیں چاہ رہا ہوتا؟ کسی جگہ پر میں اپنی جان کی پرواہ کرتا ہوں۔ یہ سچی بات، کھری بات انہوں نے کر دی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی غصہ نہیں کیا، آپ نے صرف اتنا فرمایا سیدنا عمر بن خطاب سے کہ یہ یاد رکھو، جب تک اپنی جان سے بڑھ کر مجھ سے تم تعلق نہیں رکھتے، اس وقت تک اپنے ایمان کے بارے میں فکر مندی کرو۔ تو عمر بن خطاب نے اسی جگہ بیٹھے بیٹھے فوری طور پہ کہا کہ حضور اگر یہ بات ہے تو میں آج کے بعد اپنی جان سے بھی بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں، اس لیے کہ آپ کی ساری دلی ارادے سارے کے سارے کس کے لیے ہو گئے؟ کلی طور پہ اللہ کے لیے ہو گئے۔ اس کی چوتھی وجہ بھی سن لیجئے گا جو اللہ کے نیک بندوں نے لکھی کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی وجہ یہ تھی کہ ان کے ارادے اتنے مضبوط ہوتے تھے، اپنے ذاتی ارادے، کہ جو ارادہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارادہ کر لیتے کہ یہ کام کرنا ہے تو بھائی صاحب پھر کرنا ہے، اس کے لیے جو ہو سکتا ہے قربان کرنا ہے، جو ہو سکتا ہے داؤ پہ لگا دینا ہے، لیکن اپنی نیت اور ارادے کے اندر کبھی تزلزل نہیں دیکھنا۔ اور پانچویں بات اس میں یہ ہے کہ دنیا کا کامیاب ترین حکمران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ آج بھی دنیا عمر بن خطاب کو مانتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عمر بن خطاب کی نیت اور ارادے میں للہیت کے سوا اور کچھ بھی نہیں تھا۔ تو امام بخاری نے پہلی حدیث لا کے ہمیں ڈھیر سارے سبق پڑھائے۔ کامیابی چاہتے ہو، کامرانی چاہتے ہو، عزت و توقیر چاہتے ہو، دنیا میں بلند مقام چاہتے ہو، اعمال کی قبولیت چاہتے ہو، اپنے ارادوں میں بہت آگے بڑھنا چاہتے ہو، تو اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ اپنے دل، اپنی نیت، اپنا ارادہ خالق کے لیے کر دیں آپ۔ تو اعمال کے لیے ضروری ہے سب سے پہلا کام کہ ہماری نیت خالصتاً اور عمل خالصتاً کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے ہو۔ یہ بنیادی سی بات ہے۔ 4 شرطیں ہیں کسی عمل کی قبولیت کی، 4 شرطیں، اور اگر آپ مطالعہ کر لیں گے تو میرے خیال سے ان 4 سے آپ نکل تو نہیں پائیں گے، پر آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، میں بھی ہو سکتا ہے کوئی 5ویں ڈھونڈ لیں، لیکن 4 ہیں۔ پہلی شرط اعمال کی قبولیت کی، پہلی شرط یہ ہے، یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں شروع میں کہ بعد میں تسی یہ نہ آکھو مولوی صاحب اینے تسن چھوٹے چھوٹے عمل دسے نے تے ثواب تسی یہی دسیا بس یہ بخشے پے ہیں، لیکن یہ کہ وہ چھوٹے چھوٹے عمل سے پہلے یہ بھی کرنا پڑتا ہے۔ سمجھ آئی؟ ہر چیز اپنی جگہ پہ اہم ہے، 4 شرطیں پوری کرنی پڑتی ہیں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے ایمان باللہ، کہ اللہ کی ذات پر ایمان لانا، بلکہ ایمانیات کو کامل کرنا۔ ایمانیات میں 6 چیزیں آتی ہیں: اللہ پر ایمان، اللہ کے تمام پیغمبروں پر، رسولوں پر ایمان، اللہ کی ساری کتابوں پر، فرشتوں پر، تقدیر پر، قیامت پر، آخرت پر۔ ان 6 چیزوں پر ایمان لانے کا نام ایمانیات ہے۔ یہ پہلی شرط ہے کہ آپ کا ایمان ان میں سے کسی ایک سے بھی اگر الگ ہوا نا تو بھائی صاحب عمل کی قبولیت کے بارے میں آپ فکر کرنی پڑے گی آپ کو۔ یہ 6 چیزیں بالجزم اسے کہتے ہیں کہ کوئی صورت ایسی نہیں کہ ان میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑا جا سکے۔ کوئی دنیا میں بندہ مجھے بتائے وہ کہتا ہو کہ ایمانیات کے اندر میں 5 چیزوں پر ایمان لاتا ہوں پر میں ان میں سے آخرت پہ ایمان نہیں لاتا، اس کو مسلمان ہی نہیں مانتا، اسلام میں نہیں تسلیم کرتا۔ دوسری شرط یہ ہے، اسے ہم کہتے ہیں اخلاص، وہ جو بات میں نے تھوڑی سی کی کہ خالصتاً کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ ہے۔ 2 ہوگی شرطیں۔ تیسری شرط
اسے ہم کہتے ہیں اتباع سنت، کہ وہ جو عمل آپ کرنا چاہتے ہیں اللہ پر ایمان یا ایمانیات کے بعد آپ کی نیت کا خالص ہونا ضروری ہے، اور اس کے بعد وہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، سنت، اسوہ حسنہ کے مطابق ہونا چاہیے۔ یہ تین ہو گئی۔ چوتھی اور آخری اسے کہتے ہیں تقوی۔ تقوی کے بغیر بھی عمل قبول نہیں ہوتا۔ تقوی میں کیا آتا ہے؟ جو آپ نے کھایا، جو آپ نے پیا، جو آپ نے پہنا، جس گھر کے اندر آپ پرسکون زندگی بسر کر رہے ہیں، وہ حلال روزی سے ہونا چاہیے۔ تقوی اسے کہتے ہیں۔ یہ چار چیزیں جب اکٹھی ہو جائیں نا، نمبر 1 ایمانیات، اور نمبر 2 اخلاص، نمبر 3 اتباع سنت، اور نمبر 4 تقوی، یہ چار بندہ جو شرطیں پوری کر لے، اس کے بعد اس کے عمل کا درجہ میں آپ کو بھی بتانے جا رہا ہوں۔ لیکن ان چار میں سے ایک بھی کم کریں تو عمل کی قبولیت کی شرطیں پوری نہیں ہوتی۔ ایک بندہ مجھ جیسا اگر یہ کہے اللہ پر ایمان ہے، نیت بھی خالص ہے، طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے، اور متقی بھی ہے، میں دعوے سے کہتا ہوں عمل قبول نہیں ہوتا۔ اور اگر ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ میں تقوی والا متقی، متبع سنہ، اللہ پر ایمان، لیکن ریاکاری ہوگی تو عمل قبول۔ ان چار میں سے آپ ایک بھی کم کریں گے نا، عمل قبول ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ چار بنیادی شرطیں پوری کرنی ہی کرنی ہے آپ نے۔ جب یہ چار شرطیں پوری ہو جائیں گی تو آپ کے لیے خوشخبری ہے۔ مجھے یاد تو آ رہا ہے تھوڑا تھوڑا کہ میں نے کچھ عرصہ پہلے یہاں پر یہ ذکر کیا ہے، اگر کیا ہے تو دوبارہ صحیح یاد دہانی کے لیے، نہیں کیا تو پہلی بار صحیح، کہ جب آپ کسی بندے سے کہتے ہیں نا میں کاروبار کرتا ہوں، تو وہ پوچھتے ہیں کیا کاروبار کرتے ہو؟ کہتے ہیں لوہے کا کاروبار کرتا ہوں۔ لوہا؟ تو آپ کہتے ہیں کہاں سے لوہا منگواتے ہو؟ کہتے جی میں وہ فلاں جگہ سے لوہا منگواتا ہوں۔ کتنا منگواتے ہو؟ ٹنوں کے حساب سے۔ ٹنوں کے حساب سے؟ کس حساب سے؟ اچھا، پیسے جب دے گا نا تو اسی حساب سے پیسے بھی دے گا، ٹنوں کے حساب سے۔ میں ایسے آسان کر لیتا ہوں۔ وہ کہتا ہے جی میں نے نا 10 لاکھ کے اتنے ٹن لوہا میں نے منگوایا، 10 لاکھ روپے کا ٹن، کئی ٹن منگوائے۔ اچھا، پھر اپنے ایک بندے سے پوچھا آپ کیا کاروبار کرتے ہیں؟ اس نے کہا جی میں تو کاروبار میرا تو تانبے کا کاروبار ہے۔ اچھا، وہ تانبا آپ کو بتائے گا، میں بھی ہو سکتا ہے کہ مشکل وہ بتائے کہ میں کلو کے حساب سے منگواتا ہوں۔ کس کے حساب سے؟ میں 2 ایسے منگواتا ہوں کلو کے حساب سے، یا فلاں منوں کے حساب سے کر لیں آپ، بے شک میں منوں کے حساب سے منگواتا ہوں، لیکن پیسے کتنے دیتا ہوں؟ 10 لاکھ۔ وہ جو ٹنوں کے حساب سے منگواتا تھا وہ بھی کتنے پیسے دے رہا ہے؟ 10 لاکھ۔ یہ منوں کے حساب سے منگوانا والے کتنے دے رہا ہے پیسے؟ 10۔ کاروبار 10 لاکھ دے کرنا ہے اسی آج۔ اور ایک تیسرے آدمی سے آپ نے پوچھا آپ کیا کرتے ہیں؟ کہتا اپنا تو چاندی کا کاروبار ہے۔ اپنا تو چاندی کا کاروبار ہے۔ تو آپ نے کہا کیسے منگواتے ہو؟ کہتے میں نا اتنے کلو منگواتا ہوں اور 10 لاکھ میں آ جاتی۔ کہاں اس 10 لاکھ میں ٹن، من، اور اب کس پہ آ گئے ہو؟ کلو پہ۔ ایک بندے سے آپ نے پوچھا آپ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا آپ تو سونے کا کام کرتے ہیں۔ ہم تو سونے کا کاروبار کرتے ہیں۔ تو پتہ کیا کہتا ہے؟ صرف 10 توڑے ہوتا ہے اس حکومت میں، صرف 10 تولے آتا ہے، 10 تولے۔ پیسے کتنے دے گا؟ اسی 10 لاکھ سے آپ نے ٹن منگائے، اسی 10 لاکھ سے آپ نے من منگائے، اور اسی 10 لاکھ سے آپ نے کلو منگائے، اسی 10 لاکھ سے آپ نے تولے منگوائے۔ ایک بندے سے آپ نے پوچھا آپ کیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا میں تو بھائی صاحب ہیرے کا کام کرتا ہوں۔ سب سے چھوٹا وزن
اوزان کے اعتبار سے ایک قیرات ہوتا ہے وہ بڑا، یہ قیرات چھوٹے والا ہے۔ قیرات وہ کہتا جی میں 10 لاکھ کے اتنے قیرات ہیرے منگواتا ہوں، یعنی یہ آپ کے تولے ماسے سے بھی چھوٹا پیمانہ ہے۔ جہاں تک میرا علم ہے، آپ کاروباری لوگ ہیں، اس وقت عربی اوزان میں سب سے چھوٹا وزن قیرات ہے، سب سے چھوٹا۔ ابھی تک وہ اس سے چھوٹا مزید کوئی وزن بنا نہیں سکے۔ اب ذرا غور کرنی ہے جو میں بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ اگر آپ لوگوں کی نیت خالص ہے، 4 شرطیں آپ کی پوری ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ٹنوں کا نہیں بتایا۔ دیکھیے جتنی چیز قیمتی ہوتی ہے وزن کم ہوتا جاتا ہے، ریٹ بڑھتا جاتا ہے، ایسے یہ کہ نہیں ہے؟ جتنی چیز قیمتی ہوتی جاتی ہے ریٹ بڑھتا جاتا ہے اور وزن ایت گل سوکھی ہے، مطلب اوکھی تو نہیں ہے کہ جتنی قیمتی چیز ہے وزن کم ہوتا جاتا ہے نسبتاً وزن اور ریٹ اس کا بڑھتا جاتا ہے۔ تو جتنا چھوٹے سے چھوٹا وزن ہو اتنے زیادہ پیسے مانگے جائیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا یہ چیز بڑی قیمتی ہے۔ آپ کے رب نے آپ کے بارے میں کیا فرمایا، اس پہ غور کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ یاد رکھو ہم ٹنوں کی بات نہیں کرتے، ہم تم سے منوں کی بات نہیں کرتے، ہم تم سے کلو کی بات نہیں کرتے میرے بندے، ہم تولے ماسے اور ہم تجھ سے قیرات کی بھی بات نہیں کرتے۔ تیرے عمل اتنی قیمتی ہیں، تیرے عمل اتنے قیمتی ہیں، تیرا ایک ذرہ جس کو آج صرف دیکھا جا سکتا ہے اس کا وزن کوئی نہیں کرتا، ایک تیرا ذرہ جس کو دنیا تول نہیں نہ سکتی، اگر وہ ان 4 شرطوں پر مبنی تو نے میری بارگاہ میں پیش کر دیا نا، ہم تجھے بنا کسی شیشے کی اینک ڈالے آپ کو ایسے قیامت والے دن دکھا دیں گے۔ اگلی بات پھر سننے والی ہے، فرمایا اگر ایک ذرہ ایمان بھی ہوا نا تو جنت میں چلے جاؤ گے۔ اب مجھے بتا ایک ذرے میں کیا خریدا آپ نے؟ میں حیران ہوتا ہوں حضرت، یہ بات صحیح ہے، اگر تو میں اصل وابیاں دا مولوی ہیں تو تھوڑا یقین بھی نہیں ہونا، یہ واقعی بات حقیقت ہے۔ ایک ذرہ ایمان کا، ایک ذرہ ایمان کا اگر ان 4 شرطوں کے مطابق تم نے رکھا تو اس کے بدلے میں تمہیں اللہ کیا دے گا؟ جنت دے گا آپ کو۔ ایک ذرہ ایمان، لیکن ایک ذرہ ایمان پتہ بنتا کیسے؟ ایک ذرہ ایمان یہ 4 چیزیں، اللہ پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان، اس کی کتابوں پر، فرشتوں پر، تقدیر پر، آخرت پر، کلمے کا اقرار کرنا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ 11 چیزوں کو تسلیم کرنا ہے نا، ایک ذرہ ایمان پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر جتنے عمل کرتے جاؤ گے ان شرطوں کے ساتھ تو آپ کے عمل بھی بڑھتے جائیں گے اور وزن بھی اور قیمتیں بھی آپ کی بڑھتی جائیں گی۔ لیکن افسوس کی بات اس کے دوسرے پہلو میں ہے، افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک ذرہ ایمان میں جنت اس کو ملی، لیکن اگلی افسوسناک بات ہے کہ صحیح مسلم میں جو روایت ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک انسان کی جو زندگی ہے جو اس نے یہاں پر گزاری ہے اس میں تعجب اور حیرت کی بات یہ تھی کہ ایک انسان ایسا جو جہنم میں گرا اور جہنم میں سب سے آخر میں اسے نکالا گیا، سب سے آخر میں اس کو نکالا گیا۔ وہ شرک نہیں کرتا تھا، اس کے دل میں کیا تھا؟ ذرہ ایمان تھا، صرف ذرہ ایمان تھا۔ تو وہ جہنم سے بھاگا نا تو آگ نے اس کے پیچھا کیا، پر وہ بھاگتا رہا۔ جب بچ گیا تو وہ کہنے لگا اے جڑا اللہ کرم میرے تے کیتا ہے نا، ایڈا کرم اللہ نے کسی تے بھی نہیں کیتا۔ وہ جہنم سے نکلے گا۔ پھر اللہ ایک درخت دکھائیں گے، ٹھنڈا پانی سائے دار درخت، اوتے بیل، پھر جنت کے دروازے تک جائے گا تو اللہ تعالیٰ
سے عرض کرے گا یا اللہ جنت میں بھیج دے، جنت میں نظر دوڑائے گا تو جنت بھری ہوئی ہے، تو کہے گا یا اللہ بھری ہوئی جنت جگہ بھی کم لگتی، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں تجھے زمین سے 6 گنا یا اس سے زیادہ گنا چوڑی جنت دوں گا، جس کے دل میں کیا ہے؟ 1 ذرہ ایمان کا ہے۔ میں تجھے زمین سے ہی نہیں 6 گنا بعد روایتوں میں 10 گنا بھی آتا ہے، اتنی بڑی جنت دوں گا۔ وہ کہتا ہے بندہ کہے گا قیامت والے دن یا اللہ میرے نال مذاق کر دیں، یا اللہ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں آپ، مجھے جنت ملے گی زمین سے 10 گنا بڑی۔ اللہ فرمائیں گے ہم کسی سے مذاق نہیں کرتے، ہم نہیں کسی سے مذاق کرتے، مذاق تو محلے والے کرتے ہیں، مذاق تو آپ کے گناہوں کو دیکھ کے آپ کے بیلی یار کر لیں گے، ہم کسی سے مذاق نہیں کرتے۔ ادھر نظر اڑا اتنی بڑی جنت ہم نے تیرے لیے تیار رکھی ہے، یہ اس بندے کا حال ہے جس کے دل میں ذرہ ایمان ہے۔ اب آپ کو غصہ آئے سو آ جائے، لیکن مجھے پتا ہے آپ لوگ بڑے بہادر ہیں، غصہ نہیں کریں گے مجھے امید ہے۔ یہ تو ذرہ ایمان کی بات ہوگی۔ اس بندے کا مجھے بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحیح مسلم میں فرمایا جب تم لوگ برائی دیکھو تو اپنے ہاتھ سے روکو۔ کس سے روکو؟ ہاتھ سے روکو۔ اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو پھر زبان سے منع تو کرو نا، کم از کم کیا برا ہے۔ اگر زبان سے بھی منع نہیں کر سکتے تو نمبر 3 کیا کرو؟ دل کے اندر اس کو۔ اس کے بعد فرمایا یہ کون سا درجہ ہے؟ اضعف الایمان، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے کہ تم برائی کو صرف دل میں۔ اب ذرا دیکھیے یہ کمزور ترین درجہ تھا جس میں ہم نے برائی کو برائی تو سمجھانا۔ اب اس آدمی کی طرف پلٹ کے دیکھیے گا جس نے اپنی زندگی میں گناہ خود کیا اور اگلے دن گناہ کو برا نہیں کہتا، اپنے گناہ کا پرچار کرتا ہے، وہ کتنا برا ہوگا۔ اس کے ایمان کا کیا ہے؟ تو یہ ذرہ ایمان کے بارے میں فکر مندی کریں۔ آپ دوسروں کے ایمان کو تولتے پھرتے ہیں کہ تم جنت میں جاؤ گے کہ نہیں جاؤ گے، ہمارا فرقہ جائے گا اور تمہارا نہیں جائے گا، تم اس چکر میں پڑے ہوئے ہو۔ لیکن اپنا کبھی ذرہ ایمان کو تولو کہ اگر برائی کر کے تم آج اس کو برا ہی نہیں مان رہے، وعدہ کر کے وعدہ توڑ کے تمہیں احساس ہی نہیں ہوتا، اپنے ہمسائے کی زمین پہ قبضہ کر کے تجھے رب سے ڈر ہی نہیں لگتا، اور فحش چیزیں دیکھ کے صبح اپنی فیس بک پہ واٹس ایپ پہ لوگوں کو شیئر کرتے ہوئے حیا نہیں آتی، اور اسی طریقے سے حرام کھاتے ہوئے کبھی دل میں احساس جرم نہیں آتا، اور قرآن کی تعلیم حاصل نہ کر کے قرآن کے احکامات کی تصحیح کر کے نبی کے فرامین کا مذاق اڑا کے ابھی بھی دل کے اندر کوئی تقاضا محبت رسول کا نہیں آتا، تو اپنے اس ذرہ ایمان کے بارے میں فکر مند ہونا آپ پر واجب ہے۔ تو یہ تو بالکل بنیادی بات ہے کہ اعمال جن کو تولا جاتا ہے نا کہ تھوڑے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں وہ بہت ہو جاتا ہے۔ تھوڑا سا ہم آگے چلتے ہیں اس بات کو سمجھنے کے لیے، جو میں نے ابھی کی ہیں اسی بات کو ہم نے مزید سمجھنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور یہ دنیا کا یہاں ٹیچر بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، سنجیدہ احباب بیٹھے ہوئے ہیں سارے کے سارے، دنیا کا سب سے بہترین اصول ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا۔ آپ نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ عز وجل، کہ سب سے محبوب ترین اعمال اللہ تعالیٰ کو جو ہیں آپ لوگوں سے، وہ یہ ہیں کہ ادومھا و ان کلا، وہ بے شک عمل چھوٹے سے چھوٹا کیوں نہ ہو لیکن مستقل ہونا چاہیے، چھوٹے سے چھوٹا عمل کیوں نہ ہو لیکن اسے دوام ہونا چاہیے، اس میں ہمیشگی ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ آج تم نے کیا اور کل آپ بھول گئے، آج آپ نے کیا اور کل آپ کے علم میں نہیں تھا۔ مستقل مزاج ہونا دنیا کا سب سے اوکھا ترین کام، مستقل مزاجی کے ساتھ کسی نیکی پر قائم ہونا مشکل ترین کام۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آ کے عرض کرتے ہیں حضور آپ مجھے کوئی ایسی بات بتائیں آپ کے جانے کے بعد مجھے کسی اور سے سوال نہ کرنا پڑے، ایسی بات مجھے بتائیں کہ مجھے کسی اور سے۔ آپ نے پتہ کیا فرمایا کہ پیارے پھر بات پتہ ہے کیا ہے، قل آمنت باللہ ثم استقم، جب تو کہہ لیتا ہے کہ میرا ایمان اللہ پر ہے تو پھر اس پہ ڈٹنا چاہیے، پھر اس پہ استقامت اختیار کرنی چاہیے۔ اور ایمانیات کے اندر آپ کی نماز بھی آتی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے نماز کو ایمان کے اندر شامل کیا ہے، اور اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا کہ جو لوگ بیت اللہ کی طرف منہ کرنے سے پہلے بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نمازیں پڑھتے تھے، اور ان 16 ماہ کی نمازیں پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ بیت اللہ کی طرف چہرہ کر لیں، جب چہرہ موڑا نا کچھ لوگ کہنے لگے سیقول السفہاء، کچھ بے وقوف کہنے لگے ہن تسی چہرہ عہدے کر لیا تے تہاڈیاں 16 مہینے دی نمازاں تے ضائع ہو گیاں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا نمازیں ضائع ہوگی، اللہ نے کہا میں کسی کا ایمان ضائع نہیں کرتا۔ اللہ نے ان نمازوں کو ایمان کہا ہے، تو ہمارے تو اعمال ہمارے ایمان کے ساتھ ہیں۔ آپ قرآن پڑھ کے دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جوڑ کے رکھے اللہ تعالیٰ نے ایمان کو بھی عمل کو بھی، علیحدہ کرتے ہی نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں والعصر، مجھے زمانے کی قسم ہے، وقت کی رفتار کی قسم ہے، اثر کے ٹائم کی مجھے قسم ہے، ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان کلی طور پر ہر لحاظ سے کسی گھاٹے کے سودے میں پڑا ہوا ہے، الا الذین آمنوا، سوائے ان بندوں کے جو ایمان والے ہیں، وعملوا الصالحات، اور وہ نیک عمل کرتے ہیں۔ صرف خسارے سے وہ نکلے ہوئے ہیں۔ مجھے یہ حدیث ویسے خود پڑھتے پڑھتے عرصہ ہو گیا ہے، میں نے جب یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب سے یہ حدیث پڑھی نا تو وہ بڑے پریکٹیکل انسان، مطلب ان جیسا بننا بڑا مشکل ہے بھائی صاحب۔ اچھا، وہ ڈاکٹر صاحب پڑھا رہے تھے، میں ان کی پہلی جو کرسی تھی نا اس پہ بیٹھا ہوا تھا، اور وہ نہ سونے دیتے ہیں، نہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھنے دیتے ہیں، نہ ٹیک لگانے دیتے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیے، کبھی آپ کو پڑھنا پڑے نا ڈاکٹر فضل الہی صاحب سے تو آپ کو سمجھ آ جائے، آپ تو پڑھتے رہے ہیں۔ اچھا، وہ کہتے ہیں گلاس لیا، گلاس، اب میں آپ سے گلاس نہیں منگواتا، ٹائم ہمارے پاس اتنا ہے نہیں، گلاس منگوایا اور پھر ایک چابی منگوائی۔ سبحان اللہ، سمجھانے کا انداز ان کا بڑا سادہ لیکن بڑا اچھا تھا، بزرگ آدمی ہے، نیک بندے ہیں۔ تو ایسے گلاس کر کے نا ہمارے سامنے کہتا ہے دیکھو، اللہ فرماتے ہیں ان الانسان، اللہ تعالیٰ نے پہلے قسم اٹھائی، پھر انا کی تاکید لگائی، پھر الانسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے پھر مزید تصدیق لگائی، پھر لام لگا کے پھر تاکید لگائی، آگے پھر فی لگا کے مزید تاکید لگائی، اس کے بعد کہا لفی خسر، کہ ہر طرف سے کوئی شکل بچنے والی کوئی نہیں ہے۔ اتنے میں ڈاکٹر صاحب نے چابیاں گلاس کے اندر گرا کے کہا دیکھو چابیاں کلی طور پہ گلاس کے اندر ہیں کہ نہیں؟ ہم نے کہا کلی طور پہ گلاس میں۔ کہا کوئی اس کی سائڈ باہر کی طرف ہو؟ ہم نے کہا کوئی نہیں ہے۔ کہتے بیٹا جیسے یہ گلاس کے اندر چابیاں پڑی ہوئی ہیں اور ان کو نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، مومن صرف ہوتا ہے جو کسی گھاٹے کے سودے سے نکل سکتا ہے، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ اللہ نے فوری بتایا سارے انسان گھاٹے میں ہیں، الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لیا، جو میں نے ایمانیات آپ سے کہے، وعملوا الصالحات، اور عمل کیے، وہ بھی نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور وہ حق کی تلقین کرتے رہے اور صبر کے لیے ڈٹنے کا کہتے رہے۔ صرف وہ لوگ گھاٹے سے بچ سکتے۔ اب آپ نکلنا ہے گھاٹے سے تو عمل بھی چاہیے تو ایمان بھی چاہیے۔ اگر نہ عمل ہو میرا، نہ میرا ایمان ہو، برادری کے سامنے جھکنے والا ہوں، رسموں کو سر پہ اٹھا کے چلنے والا ہوں،
بندوں کو خوش کرنے کے لیے میں پتہ نہیں کیا سے کیا کرنے کو تیار ہوں تاکہ لوگ مجھ پہ ناراض نہ ہوں، تو اپنے ایمانیات کے بارے میں، اپنے اسلامیات کے بارے میں، اپنے عقیدے اور اعمال کے بارے میں تو فکر مندی کیجئے۔ ہم نے ان لوگوں کو دیکھا جو کسی خسران سے، کسی گھاٹے سے نکل چکے تھے، وہ لا یخافون لومۃ لائم، وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈرتے ہی نہیں تھے، کہتے تھے رب راضی ہے تے جگ راضی ہے، اور یہ دنیا ساری ناراض ہوتی تو ہو جائے لیکن ہم رب کو ناراض نہیں کر سکتے۔ یہ وہی کرتے تھے جن کو پتا تھا ایمان ضروری ہے، اعمال ضروری ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی اہمیت کے ساتھ فجر کی نماز کے بعد جو اذکار ہوتے تھے، ایک دعا مانگتے تھے۔ آپ ادھر لکھی ہوگی، یہ نیچے لکھی ہوئی ہے، یہ نیچے مجھے پتا ہے کیلنڈر، یہ بھی صرف بھابیوں کے کیلنڈر پہ لکھی ہوئی ہے۔ یہ میں ویسے پیار سے کہہ رہا ہوں، کسی پہ ناراض نہ ہونا مجھ سے، میں صحیح بتا رہا ہوں۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا، سبحان اللہ، کیا دعا ہے۔ ہر فجر کی نماز کے بعد خصوصی طور پہ مانگتے تھے، یا اللہ سوال کرتا ہوں تجھ سے، دیکھو سوالی کیڈا وڈا ہے۔ حضور سوال کر رہے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اور سوال کرتے ہیں کس سے؟ اتنے بڑے رب سے، اور سوال میں مانگتے کیا ہیں؟ علم نافعا، یا اللہ علم تو بڑا ہوگا لوگوں کے پاس لیکن نفع بھی دے گا کہ نہیں دے گا؟ نفع بھی دے گا کہ نہیں دے گا؟ پچھلے دنوں بڑا ایک زبردست مکالمہ تھا، اس میں ایک جملہ ایک بھائی نے کہا، وہ میرا نہیں جملہ، وہ کسی کی امانت ہے تو انہی کی طرف منسوب بھی کر رہا ہوں۔ وہ بیٹھے ہوئے تھے تو ان سے کسی نے کہا کہ یار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ما البدن، یعنی جسم سمیت معراج پہ گئے یا کہ صرف روح گئی؟ تو وہ جو عالم دین تھے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے کہا کہ بھائی صاحب آپ کا سوال بڑا زبردست ہے لیکن تصحیح نہ کر لیں؟ وہ بھی کہتے جی حکم کریں۔ کہتے مجھے بتاؤ کہ وہ نبی کریم کو معراج پہ آپ نے بھیجا ہے یا میں نے بھیجا ہے یا کسی ڈاکٹر نے، کسی سائنسدان نے بھیجا ہے؟ وہ ادھر نہیں۔ کہتا اب سوال ٹھیک کر لو، تم یہ پوچھو کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بدن سمیت آسمان پہ لے جانے پر قادر ہے یا کہ؟ اور اب تو بتا وہ قادر ہے کہ نہیں ہے؟ آدھا قادر ہے، آدھا پھر سوال کیوں کرتے؟ پھر سوال کیوں کرتے ہو؟ یا تو تم سوال یہ کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو ان کے بدن سمیت، ہاں تیرا سوال بنتا جو اگر نبی کو تو نے بھیجا ہوتا، تیرا سوال بنتا اگر نبی کو میں نے بھیجا ہوتا، تیرا سوال بنتا جو تیرے ملک کے کسی ڈاکٹر، کسی سائنسدان نے بھیجا ہوتا نا، پھر پوچھتا کہ مال بدن جاتا ہے کہ نہیں جاتا۔ جب بھیجا رب نے ہے تو اعتراض بنتا ہی نہیں ہے۔ اور یا تم یہ کہو کہ رب تعالیٰ قادر ہی نہیں ہے، پھر ہمیں تجھ سے سوال کا جواب دینے کا مزہ بھی آئے۔ تو اتنے بڑے قادر مطلق سے سوال کیا ہو رہا ہے؟ علم ٹھیر سارے کول جے اور سچی گل جے منافع گھٹ ہی کماؤندے جے، اے بڑا اوکھا کام۔ اور آگے فرق ہے، علم نفع بخش خراب تب ہوتا ہے جب بندہ حرام کھاتا ہے۔ حرام کھانے والے کی زندگی کوئی نہیں ہوتی۔ وقتی طور پہ خوش ہوتا ہوگا کہ میں بڑا انج ہو گیا، میں کسی کی تنقید نہیں کرتا، مجھے ضرورت بھی کوئی نہیں ہے، لیکن میں جو صحیح بات سمجھتا ہوں نا قریب سے، اس پہ مجھے کبھی کبھی شرمندگی ہوتی ہے، اور اس شرمندگی کو کبھی کبھی لوگوں کے سامنے بیان بھی کرتا ہوں۔ میں ایک شادی میں تھا، کوئی نام نہیں لے رہا، غیبت کو نہیں بنتی اس طرح۔ اس بندے نے پتہ ہے کیا کہا؟ جا کے اس سے کہتا ہے، وہ جو ویٹر نہیں ہوتے، تو اس کا مینیجر نے بلاؤ ذرا میرج ہال کے، اس کو بلایا، بدقسمتی سے مطلب ادھر ہی تھے ہم بھی، کہتے مینیجر صاحب انج کرو کہ سلاد رکھن تو پہلا مٹن رکھو۔ اچھا وقتی طور پہ آپ سنیں نا، آپ سنیے گا مولوی صاحب یہ تو بڑی اچھی گل ہے بھائی سلاد رکھن تو پہلے، یہ تو چنگی گل ہے یار خدمت، لیکن اگلا جملہ ٹھیک نہیں تھا۔ کہتا ہے میں برادری تے لت پھیرنی ہے، میں برادری تے لت پھیرنی ہے پنجابی کہ جی وہ انج دا بندہ ہے، انہیں سلاد رکھن تو پہلا
انہیں سلاد رکھن تو پہلا بکرا رکھے ہے، میں برادری تے لت پھیرنی ہے۔ جب ارادے اس طرح کے ہونا تو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ تو رزق طیباً کا سوال اللہ سے کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ رزق طیب ہو تو پھر پنجابی وچ لت پھیرنے دا کوئی چکر نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر آپ کہہ دیتے تو میں پوری وادی کو سونے کا بنا دیتا ہوں۔ میں نے کہا مجھے نہیں سونا چاہیے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میرے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام البانی نے اس کو بیان کیا ہے کہ حضور نے فرمایا اگر میں اللہ سے کہہ دوں، ایک بار عرض کر دوں کہ میرے دائیں اور میرے بائیں پہاڑ چلا دے سونے اور چاندی کے، میرا رب چلانے پر قادر ہے، لیکن میں نہیں کرنا چاہتا۔ تو اللہ کے بندو رزقاً طیباً، رزق کون سا مانگا؟ اور جب رزق پاک ہوگا پھر آگے فرمایا وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا، یا اللہ عمل تے ٹھیر سارے کرنے نے لیکن قبول تے تیری بارگاہ وچ نہیں نا سارے دے، تو مجھے توفیق ہی اس عمل کی دے جو تیری بارگاہ میں کبھی رد نہ ہو بلکہ تیری بارگاہ میں۔ منو کتنا ٹائم ہو گیا؟ اوتے کڑی او لگی باہر، اچھا 40 منٹ ہو گئے، بس تھوڑا جا برداشت کر لو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا خصوصی کی اور آپ کو کرنی چاہیے۔ اب تھوڑا سا اور عمل کی طرف جاتے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں میں گھر میں تھی، 2 واقعے اکٹھے سنا رہا ہوں میں، چھوٹے چھوٹے ہیں۔ میرے گھر میں ایک عورت آئی، اس نے کہا کہ بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، میں ماں ہوں، کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ میرے گھر میں 3 کھجوریں تھیں، سو میں نے پکڑا دی۔ ماں نے ایک کھجور اپنی ایک بیٹی کو دی، دوسری ایک بیٹی کو دی، خود اپنی کھجور لے کے کھڑی ہو گئی۔ دونوں بیٹیوں نے کھجوریں کھولی، سو بسم اللہ کھا لی۔ تو بعد میں ایک بیٹی نے کہا کہ وہ جو کھجور آپ کے پاس ہے نا وہ بھی دے دیں۔ تو اماں نے کھجور کو 2 حصوں میں کیا، ایک چھوٹی بیٹی کو پکڑا دی اور ایک بڑی کو دے دی، خود بھوکی گھر چلی گئی۔ جس اماں کو آپ کہتے ہیں نا تو آنے کی پتہ ہے، اماں تین کی پتہ ہے دنیا تے کیویں روی دا ہے، اماں تو کیڑا سکول پڑھی ہیں تے تو کیڑا کالج گئی ہیں تے تو کیڑا یونیورسٹی پڑھی ہیں، اماں تین زمانے دا کی پتہ ہے۔ میں آپ کو قسم دیتا ہوں جتنا ماں باپ کو زمانے کا پتہ ہوتا ہے آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ قدر کریں ماں باپ کی۔ اور پھر جب چلی گئی تو حضور تشریف لائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے گئے تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اس پورے واقعے کا اثر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی طبیعت پر ہو چکا تھا۔ پھر کیا بات ہے؟ کہا آج ایسا ایسا واقعہ ہوا ہے کہ انسان اتنا بھی ہمدرد ہوتا ہے کہ خود کچھ بھی نہ کھائے اور اپنے بیٹوں کو یوں کھلا دے اور بیٹیوں کو یوں پال لے۔ آپ نے کتنا زبردست جواب دیا، آپ نے کہا عائشہ بات پتہ ہے کیا ہے؟ اس کی یہی محبت بیٹیوں کے ساتھ، یہ کھجور کا 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر کے دینا، سترم من النار، یہ عمل اس کو اللہ سے آگ سے بچا لے گا۔ عمل کتنا ہے؟ ایک کھجور کی تو بھائی صاحب بات تھی، لیکن تو ماں کبھی اپنی اولاد کے ساتھ منافقت نہیں کیا، وہ دنیا سے آپ منافق ہو سکتے ہیں، اولاد سے نہیں ہو سکتے۔ میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو بتاتا سورۃ لقمان نازل کیوں ہوئی ہے، جس میں ایک لقمان کا ذکر آتا ہے جو نبی بھی نہیں ہے، جو رسول بھی نہیں ہے۔ کیوں نازل ہوئی؟ آپ اگر دل رکھتے ہیں تو آپ پڑھ کے دیکھیے گا اس کو۔ مکے میں نازل ہونے والی سورۃ لقمان، نہ وہ نبی نہ پیغمبر، کالے رنگ کے، موٹے لب، چوڑے پاؤں، بکریوں کے چرواہے، غریب، کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس، لیکن سورت ان کے نام سے نازل ہوئی۔ میں نے ان کے بارے میں جب پڑھا تو میں حیران ہو گیا کہ وہ تو کمال کا بندہ تھا، اس میں باقی چیزیں بھی بڑی کمال کی تھیں، لیکن اللہ نے مکے والوں کو یہ بتایا کہ دیکھو تم لقمان حکیم کے قصے سناتے رہتے ہو، ایک بندہ اتنا ڈھیٹ تھا، وہ ایک دن نبی کریم کے سامنے آگے کہتا ہے میرے کول بڑے بڑے کمال دے قول نے، اقوال زری میرے کول نے، میں پڑھا۔ آپ نے کیا پڑھ؟ اچھا وہ پڑھنے لگ گئے، پڑھتا رہا لقمان حکیم کے اچھی اچھی باتیں پڑھتا رہا۔
جب چپ ہو گیا نا، میں اس سے روایت کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں دوسروں کی بات کو سننے کا بھی جذبہ رکھیں، سوڑے نہ پیا کرو۔ اور پھر آپ نے کہا وہ پھر میں بھی سناواں جو پھر میرے تے نازل ہوئے نے اقوال، پھر نبی کریم نے قرآن پڑھ کے سنا تو وہ کہنے لگا جو آپ کے پاس ہے وہ اللہ ہے، وہ اچھا ہے۔ اللہ نے رسول لقمان بھیجی، ایک مقصد بیان کر کے آگے چلتا ہوں، بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ نے رسول لقمان اس لیے بھیجی کہ مکے والوں، لقمان حکیم کا تو آپ لوگ بھی نام جانتے ہو، یہ نبی کریم آپ سے کہتے ہیں کہ بت پرستی نہ کرو، تم کہتے ہو کہ نہیں یہ بڑا ظلم کرتے ہو، ہمیں تم گالیاں دیتے ہو۔ یہ کہتے ہیں ایک اللہ کی پوجا کرو تو آپ کو اچھا نہیں لگتا، لیکن لقمان حکیم کو تو جانتے ہو، ایک بات۔ نمبر دو، جس لقمان حکیم کو اتنے قریب سے جانتے ہو وہ سمجھتے ہو کہ تمہارا بڑا خیر خواہ تھا، لیکن وہ اپنے بیٹے کا سب سے بڑا خیر خواہ تھا، وہ اپنے بیٹے کا سب سے بڑا خیر خواہ تھا۔ اگر لقمان حکیم دوسری دنیا سے اتنا خیر خواہ تھا، اپنے بیٹے سے تو جھوٹ نہیں بولتا ہوگا، اپنے بیٹے کو تو غلط راستہ نہیں دکھاتا ہوگا، تو اب تم نبی ہمارا کہتا ہے کہ شرک نہ کرو تو پتھر مارتے ہو۔ ظالموں، ایک والد کی آواز سنو جس کو تم بھی صحیح مانتے ہو، وہ اپنے بیٹے کو کبھی دغا نہیں دے سکتا، اور اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ یا بنیا لا تشرک باللہ، پتر اللہ نال کسے نو شریک نہ کریں، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بڑا بڑا ظلم ہوندا ہے۔ اللہ نے اس لیے بتایا کہ ایک باپ اپنے بیٹے سے جھوٹ نہیں بول سکتا۔ مکے والوں تم سمجھنے کی کوشش کرو، لقمان کی باتوں کو مانتے ہو، اس نے اپنے بیٹے سے یہ کہا تھا، تو جب ہمارے محمد یہ باتیں کرتے ہیں تو پتھر کیوں مارتے ہو؟ تو اصل کہانی یہ ہے کہ آپ کے اندر کا اخلاص کتنا اعلیٰ ہے۔ ایک کھجور کا مسئلہ نہیں ہے، تمہارے دل، تمہاری نیت، تمہارے ارادے، تمہارے اس خلوص کا مسئلہ ہے۔ ایک دن نبی کریم کے ساتھ گھر ہے، دوسرا قصہ، کہا کھانے کو ملے گا؟ عائشہ رضی اللہ عنہ کہا وہ 3 یا 4 بوٹیاں تھیں، 3 یا 4، واللہ 3 یا 4 کا ذکر ہے، 3 یا 4 بوٹیاں تھیں، تو میں نے 2 دے دی ہیں اور 2 رہ گئی ہیں، 2 بچ گئی ہیں، 2 یعنی 2 میں نے دے دی ہیں کسی غریب کو اور 2۔ آپ نے کتنا اچھا جواب دیا، آپ نے کہا بچ تو وہ گئی ہیں جو تو نے دے دی ہیں، بچ تو وہ گئی ہیں جو تو نے دے دی ہیں۔ آپ نے نظریات کی تعلیم بھی لوگوں کو کیسے دی؟ آپ نے کہا بچا وہ نہیں جو تیرے گھر میں ہے، بچا وہ ہے جو رب کی راہ میں ہے۔ تو آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے کیا بچایا بھائی صاحب؟ گھر میں جو تم ہر چیز رکھتے ہو کہتے ہیں ابھی بچا لیا، ابھی بچا لیا، آپ کے حضور کی تعلیم یہ نہیں، وہ کہتے ہیں جو اللہ کی راہ میں دے دیا ہے وہ بچا لیا، وہ بچ گیا۔ آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسا انسان، اسے تو اس طرح بھوکا پیاسا نہیں رہنا پڑا جیسے ابو ہریرہ رہتے تھے؟ نہیں نا، وہ بھوکے پیاسے رہتے تھے، لیکن ابو بکر کبھی بھوکے پیاسے نہیں اس طریقے سے رہے۔ ابو بکر کو بھی اس طرح زخم نہیں پہنچے جیسے زخم حضرت خبیب کو پہنچے، خباب کو پہنچے۔ ابو بکر صدیق کو اس طریقے سے شہادت نہیں ملی جس طریقے سے عمر بن خطاب، عثمان ذی النورین، علی کرم اللہ وجہہ کو ملی۔ ابو بکر صدیق کے بدن پر اتنے زخم نہیں لگے کبھی اتنے خالد کے بدن پہ لگے تھے۔ لیکن آپ مجھے بتائیں افضل کون ہے اور تکلیفیں کس کو ملی؟ باقی کو۔ لیکن افضل کون ہے؟ ان کے بارے میں عرب عالم لکھتے ہیں، باقاعدہ اس نے اس پہ بات کی، اس نے کہا ہم نے پورے طریقے سے جانچ پڑتال کی کہ ابو بکر صدیق نہ تو اس طریقے سے زخمی ہوئے، نہ اس طرح سے شہادت ملی، نہ اس طرح سے پریشانیاں ملی، تو افضل پھر بھی وہی ہیں۔ کہتے ہیں ہمیں جب پتا چلا کہ اصل میں افضلیت کا جو درجہ رب نے رکھا تھا وہ سب سے پہلے یہ تھا کہ دین کو جلدی سے جلدی دل سے قبول کون کرتا ہے۔
ابو بکر صدیق کے پاس دین کی بات پہنچتی گئی، کلمہ پڑھ لیا۔ حضور نے اشارہ کیا یہ کرنا ہے، سب سے پہلے کر کے دکھایا۔ حضور نے کہا مال خرچ کرنا ہے، سب سے پہلے سارا نکال کے دیا۔ کہتے ہیں وہ دل سے ہر چیز اللہ کی راہ میں، آپ جب دل سے اللہ کی راہ میں کچھ بھی کریں گے نا تو اللہ درجہ یہ دے گا کہ حضور فرماتے ہیں صدیق جنت کے 8 دروازے ہیں، اور تجھے پکار پکار کے کہیں گے کہ صدیق ہمارے اندر سے گزر کے جنتوں میں جاؤ۔ آپ اعمال دیکھتے ہیں۔ ایک صحابی تھے، پہلے صحابی نہیں تھے، پہلے مسلمان نہیں تھے، وہ کافروں کی طرف سے لڑ رہے تھے۔ یہ روایت بڑی لمبی ہے، اس کے مختلف حصے ہیں، ویسے میں جوڑ کے آپ کو سنا دیتا ہوں۔ وہ اصل ہوا یہ تھا کہ وہ اپنے سردار سے ملنے گئے تو سردار ملا نہیں، واپس اپنے قافلے میں آ گئے۔ قافلے میں آئے تو درمیان میں کوئی بریک ہو گئی، جنگ میں ہوتی تھی، کچھ اخلاقیات بھی تھے، تو آگے جا کے کہتا ہے میں نے آپ کے نبی سے ملنا ہے، ملاقات ہو سکتی ہے؟ اچھا صحابہ کرام نے کہا آ جاؤ، لیکن اسلحہ یہاں جمع کروائیں۔ تو جو اس کے پاس تھا اس کو رکھ دیا۔ آگے گیا تو ایک خیمے میں داخل ہو گیا نا، تو بیٹھ کے کہتا ہے وہ حضور سے ملنا ہے، تو کہتے بیٹھے ہیں ملیں آپ۔ اس کا جملہ سنیں، پتہ ہے کیا ہے؟ مجھے پتہ ہے یہاں کہیں ہمارے معاشرے میں لوگوں کو ملنا ہو نا مصیبت پڑ جاتی ہے، اور وہ سمجھتے ہیں ایسا بڑا پروٹوکول ایسی ملے نہیں۔ حضور سے بڑا پروٹوکول کسی کا بھی نہیں ہے۔ جنگ کے موقع پر دشمن ملنے گیا ہے، سجن نہیں، اور اس نے جا کے بیٹھا ہوا نا سامنے، کہتا حضرت ہمارا تو سردار بھی اس طریقے سے نہیں ملتا، آپ تو پیغمبر ہیں اور اتنی جلدی آپ سے ملاقات ہوگی، کوئی روکنے والا ہی نہیں تھا بیچ میں۔ کہا بتاؤ کیسے آئے ہو؟ کہتے مجھے یہ بتائیں آپ، اگر میں مسلمان ہو جاؤں بخشا جاؤں گا؟ اور یہ بتا دیں مجھے کہ آپ ہم سے لڑتے کیوں ہیں؟ اتنے خوبصورت آپ لوگ ہیں تو ہم سے لڑتے کیوں ہیں؟ آپ نے کہا ہم تو اللہ کی توحید کے لیے لڑتے ہیں، سچ کے لیے لڑتے ہیں، ہماری تو تمہارے ساتھ ذاتی کوئی جنگ بھی نہیں ہے۔ کہتے میں مسلمان ہو جاؤں میں بخشا جاؤں گا میں؟ آپ نے کہا تو مسلمان ہو، تیری زندگی دے سارے گناہ معاف ہو جائیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے جو ٹکڑا میں بیان تھا، ایک ٹکڑے میں آتا کہتا ہے کیا میرا بھی درجہ اسی طرح ہو جائے گا جیسے یہ ان لوگوں کا جو آپ کے ساتھ لڑ رہے ہیں؟ کہا بالکل ان کی طرح ہو۔ اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ اگلے لمحے بریک ختم ہوئی، جنگ شروع ہو گئی اور یہ شہید ہو گیا۔ اس کی لاش پڑی ہوئی تھی، حضور اس کے پاس آ کے کھڑے ہو گئے۔ آپ نے کتنی گہری نظر سے دیکھا ہوگا اور کتنی محبت میں ڈوبی آواز میں آپ نے یہ کہا ہوگا کہ کیسا بندہ ہے، عملہ قلیل و اجرہ کثیر، کہ یار اس بندے کا تو عمل بھی چھوٹا سا ہے اور اجر کتنا پا گیا۔ سیدنا ابو ہریرہ فرمایا کرتے تھے اخبرنی، مجھے بتاؤ، مجھے خبر دو، ان رجل، اس آدمی کے بارے میں لم یصلی صلاۃ واحدۃ، جس نے زندگی میں ایک بھی نماز نہیں پڑھی پر وہ جنت میں چلا گیا۔ تو پھر صحابی اسی کا نام لیتے تھے، کہتے وہ ادھر مسلمان ہوا، چند گھڑیاں اسلام میں گزاری، وہ شہید ہو گیا۔ کیا قسمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا بھی موقع نہیں دیا لیکن جنت دے دی ہے۔ اللہ تو آپ کے ایمان کو دیکھتا ہے، ایمان ہے تو سب کچھ ہے آپ کے پاس، ایمانیات نہیں ہے تو بھائی صاحب آپ پہاڑوں جتنے اعمال لے کے آ گئے، آپ دنیا بھر کے لے آئیں۔ صحیح مسلم میں روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، حدیث قدسی بنتی ہے، اللہ کا یہ ارشاد بنتا ہے لیکن الفاظ حضور کے ہیں۔ آپ نے اللہ تعالیٰ فرماتے تم ساری زمین و آسمان کی جو خلا ہے نا، یہ تم نیکیوں سے بھر کے لے آؤ۔ سمجھیے گا کس سے بھر کے لیا؟ ایک ذرہ برابر بھی شرک ہوا نا اندر، ہم پرواہ نہیں کریں گے اور ہم کرتے بھی نہیں ہیں، کیونکہ ہم سے کوئی نہیں پوچھے، ہم شرک نہیں برداشت کرتے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ کہتے ہیں دیکھو میں معاف کرنے والا ہوں، پر یہ بات پکی ہے کہ میں شرک کو نہیں معاف کرنے والا، میں نہیں معاف کروں گا، اگر شرک پر موت آ گئی تو نہیں معاف کروں گا، ہاں زندگی میں توبہ کر لو معاف کر دوں گا آپ کو۔
فرمایا ساری زمین آسمان کی خلا نیکیوں سے بھر کے لے آؤ، اگر ایک ذرہ برابر بھی شرک ہوا نا ہم ساری نیکیاں ضائع کر دیں گے آپ کی۔ لیکن اگلی بات کتنی ہے؟ فرمایا ساری زمین اور آسمان کی جو خلا ہے نا گناہوں سے بھر کے لے آؤ۔ کتنے گناہ کر لو گے تم؟ کتنے گناہ کرو گے تم؟ آخر بتاؤ نا کتنا تمہارا ذہن ہے، کر لو۔ لیکن پتہ کیا ہے، گناہ کر لو اگر اس میں شرک نہ ہوا، میری رحمت اتنی وسیع ہے میں سارے گناہ معاف کر دوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور ہم یہ کر گزرنے والے ہیں۔ ایک اللہ کے نیک بندے تھے، امام تھے وقت کے، سعید بن مسیب رحمہ اللہ۔ ان سے کسی نے پوچھا حضرت قیامت کے دن اگر آپ کو فیصلہ کرنا پڑے دو چیزوں میں، کہ آپ کو کہا جائے کہ آپ کا جو حساب کتاب ہے نا وہ آپ یا ماں باپ سے کروا لیں، وہ جو فیصلہ کرے آپ کی والدہ اور آپ کے والد محترم، تو اس پر آپ کو چھوڑ دیتے ہیں، اور نمبر دو آپ کو چھوڑتے ہیں کہ اللہ جو فیصلہ کرے اس پہ چھوڑ دیتے ہیں، تو آپ کس کی طرف جانا پسند کریں گے؟ وہ کہتے ہیں جی میں تو اللہ جاؤں۔ تو کسی نے پوچھا کیوں؟ خیر؟ کہتے ہیں کیونکہ اللہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، اللہ میرے ماں باپ سے بھی بڑھ کے رحم کرنے والا ہے۔ اور میں تو تاکید سے کہتا ہوں یار، اگر میری بات آپ کو سمجھ آ جائے میرے بھائیوں کو اور بزرگوں کو، میں کہتا ہوں جس پہ اللہ رحم نہ کرے اس سے بڑا بدقسمت کون ہو سکتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ میری بات سمجھ آئی آپ کو؟ وہ کتنا ظالم ہوگا جس پہ اللہ بھی رحم نہیں کرتا، حالانکہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اور اگر وہ رحمت کرنے پہ آئے تو بھائی صاحب وہ ایک کتے کو پانی پلانے پہ رحم کر دیتا۔ اگر وہ رحم کرنے پہ آئے نا تو کسی ایک پرندے کے بچے کو اس کے گھونسلے میں رکھنے پر اللہ تعالیٰ رحم کر دیتا۔ اگر وہ رحم کرنے پہ آئے نا تو صرف راستے سے ایک کانٹا چھوٹا سا عمل ہے، صرف اس نیت سے آپ ہٹا دیں کہ یار مسلمان بھائی کو چبھ نہ جائے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، یہ کوئی افسانہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اگر اس کی نیت اور ایمانیات کے اوپر پوری ہے اور اس نے ایک کانٹے کو اٹھا کے سائڈ پہ اس لیے کر دیا کسی مسلمان کو نہ چبھے، اللہ کہتے ہیں جنت دے دوں گا میں اس کو۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ میں ادب سے کہتا ہوں کہ گونگی ہو گئی آج کچھ زباں کہتے کہتے، گونگی ہو گئی آج کچھ زباں کہتے کہتے، میں ہچکچا گیا خود کو مسلمان کہتے کہتے۔ یہ بات نہیں کہ مجھے رب پر یقین نہیں، یہ بات نہیں کہ مجھے رب پر یقین نہیں، بس میں ڈر گیا خود کو صاحب ایمان کہتے کہتے۔ مجھے فرصت نہ ملی ایک نماز کی، مجھے فرصت نہ ملی ایک نماز کی، کئی بار چپ ہوا مؤذن اذان کہتے کہتے۔ ایک کافر نے جو پوچھا مجھ سے یہ مہینہ کیا ہے، ایک کافر نے جو پوچھا مجھ سے یہ مہینہ کیا ہے، شرم کے مارے پانی ہاتھ سے گر گیا رمضان کہتے کہتے۔ میری الماری میں گرد سے اٹی کتاب کا جو پوچھا اس نے، میری الماری میں گرد سے اٹی کتاب کا جو پوچھا اس نے، میں گر گیا زمین میں قرآن کہتے کہتے۔ یہ بات سن کر اس نے چپ سادھ لی اقبال، یہ سن کر اس نے چپ سادھ لی اقبال، مجھے یوں لگا جیسے وہ رک گیا مجھے حیوان کہتے کہتے۔ پھر ایک حیوان کی زندگی میں تیری زندگی میں کیا فرق ہے؟ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ ہمیں ایمان والی زندگی دے، عمل جو قبول ہو تیری بارگاہ میں وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اے میرے رحمان ہم سب کے نیک اور صالح اعمال جو ہیں وہ قبول و منظور فرما۔ میرے رحمان جو ہمارے احباب بیمار ہیں ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ نصیب فرما، جن کو ہم جانتے ہیں جن کو ہم نہیں بھی جانتے سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ میرے رحمان جن کے والدین زندہ ہیں یا اللہ ان کے والدین کو
برکت والی، عزت والی، احترام والی، اچھے اعمال کرنے کی توفیق بھی عطا فرما، بہترین عزت والی زندگی عطا فرما، ایمان والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں، میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ ان کی آخرت میں ان کی منازل میں آسانیاں پیدا فرما، ان کی اولاد کو ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا، اور وہ ذاتی طور پہ جو اعمال کر کے اس دنیا میں نیک اعمال گئے وہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ جو ہمارے احباب بیمار ان کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ نصیب فرما۔ جس کے پاس اولاد ہے اسے نیک کر، جس کے پاس اولاد نہیں ہے اسے نیک اولاد عطا فرما۔ دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد و نصرت فرما، مسلمانوں کے حالات کو بہتر فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔